بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12ویں روزے کے وظائف۔ بعد نماز فجر دعائے رزق 40 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور تمام قوت اسی کے لیے ہے اور وہ غالب ہے۔ بعد نماز ظہر اول رکوع سورہ البقرہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ الف لام میم۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے۔ خدا اسے ڈرانے والوں کی رہنمائی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لانے والے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ بعد نماز عصر درود ابراہیمی 40 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیجیں، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے الہی، برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے بزرگ ہے۔ بعد نماز مغرب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئے ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی
سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا اسے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اس سے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے بھول یا چوک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ بعد نماز عشاء دعائے کرب و مصیبت 40 مرتبہ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔